اور دینے کے بعد رائے گاہ ہو گیا، دیا اور دینے کے بعد قبول ہو گیا، اس فرق کو انسان کیسے پہچانے گا؟ دیکھیے قرآن مجید نے جنید صاحب اس کو کئی جگہ پر سمجھایا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو تو تم اللہ کے لیے دے رہے ہو نا، تو پھر اگلے پر احسان بھی نہ جتلاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلے پر تم کوئی احسان نہیں کر رہے، ٹھیک، بلکہ رب کریم تم پر یہ احسان کر رہا ہے کہ تمہیں دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بالمن والاذى، یعنی تم جب اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہو تو تمہارا صدقہ دینا احسان جتلانے کے لیے نہ ہو اور نہ ہی اس کو اذیت دینے کے لیے ہو کہ کل بھرے بازار میں تم کھڑے ہو کر کہو کہ تو میرے ٹکڑوں پر پلا تھا، آج تم مجھ سے بات کرتا ہے، تو اذیت دینا بھی نہ ہو اور اس کو گویا کہ ساتھ میں احسان جتلانا بھی اس کے ساتھ کوئی متصور نہ ہو۔ دیکھیے احادیث کے ذخائر کے اندر ایسی بے شمار احادیث ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ ایک حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہوگی اور ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا رب کریم کے حضور۔ ٹھیک، عالم کو لایا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ علم والا تو ہے لیکن اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، تو کہے گا مولا تو میں نے تو دین کی بڑی خدمت کی ہے، تو کہا اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے تیرے علم کی تحسین کریں اور تجھے داد و تحسین دیں، وہ دنیا میں تجھے مل گئی، اس عمل کے اندر میری رضا کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک مجاہد کو لایا گیا جو شہید ہوا ہے اور وہ اسے بھی کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو راہ شجاعت کے ترانے گائیں، وہی سنائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے تو اپنے خزانوں کا منہ تیرے دین کے لیے کھولے رکھا تھا اور فقراء اور غرباء اسے کھاتے تھے، تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ وہ اس لیے کہ لوگ تیرے سخاوت کے ترانے گائیں اور تجھے سخی کہیں، تجھے بڑا داتا کہیں، بڑا تجھے گویا کہ مالدار کہیں، وہ سب تجھے دنیا میں مل گیا، اس عمل کے اندر میری رضا کہاں پر تھی؟ ٹھیک، تو یہ ایک بہت قابل قدر جملے ہیں جو یہاں پر گویا کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب ایک بات فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، حکومتی سطح پہ کسی بھی حوالے سے اگر بات کی جائے، تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، دکھاوا آ جائے، داد کے لیے کام ہونے لگے، ایکسپوجر کے لیے کام ہونے لگے کہ میری خبر بنے، میڈیا جو ہے مجھے بہت زیادہ ایکسپوز کرے، میری خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز کے طور پہ آنی چاہیے، میری سرخی جو ہے سپر لیڈ کی صورت میں اخبار میں لگنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تصور یہ ہے تو وہ تمام عبادات جو ہیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس میں ریاکاری جو دکھاوا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے تحدیث نعمت۔ جس طرح کہ دیکھیں جنید صاحب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ منصب دیا ہے جہاں پر آپ یہاں پر بیٹھ کر کروڑوں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، کروڑوں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اب یہ منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس منصب کے ذریعے آپ تحدیث نعمت کے لیے، اس نعمت کے پر شکر بجا لانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد بھی آپ کا اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی کو بڑا منصب ملا ہے تو اس منصب کے اعتبار سے اگر اس کو ایکسپوز ہونا پڑتا ہے، سامنے آنا پڑتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہیں کیا۔ فوٹو سیکشن ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہیں کیا، جو منصب اس کا دیا ہے اس کے تحت وہ چلے گا، لیکن ان تمام امور کے اندر اس کو نہ احسان جتلانا ہے، نہ اذیت دینی ہے، نہ لوگوں کی طرف رغبت دکھانی ہے، یہ کہنا کہ مولا تو نے مجھے منصب دیا تھا اور تیری رضا کے لیے میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اچھا، 2 جو انعام خاص طور پہ اس حدیث کے اندر تذکرہ ہوا جس کا کہ جی ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اس میں جو فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 فرحت ہے، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ دراصل روزے دار ہی کے لیے 2 فرحت اس لیے کہ اس میں اخلاص بہت ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روزے دار کا حال دوسرا نہیں جان سکتا، اس میں کمال کا اخلاص موجود ہے اور اللہ کی طرف یکسوئی کا کمال اور استغراق موجود ہے۔ تو افطار کے وقت اس کے لیے خوشی یہ ہے کہ جب یہ افطار تک اپنے اس راز کو چھپاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے اور رب کی جانب سے اسے کھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس کے لیے خوشی یہ ہے کہ یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کی تکمیل کر دی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سب ملے گا، تو رب سے ملاقات کی سب سے بڑی خوشی ہے جس کے سامنے ساری خوشیاں ہیں۔ کیا بات، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ بات یہ ناظرین کہ جس وقت رات کو، اندھیری رات میں اپنے تمام کاموں سے نمٹ کر جب اپنے دبیس قالین پہ قدم رکھتے رکھتے باہر جائیے گا اور اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنی نگاہ کو کسی ایسی جھونپڑی پر ڈالیے گا کہ جہاں پر ایک عورت اپنے بچوں کو رات کی تاریکی میں ہنڈیا میں پانی ابال کر دلاسے دے رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ کھانا آتا ہے، بس ابھی آتا ہے، اور بچے اس وقت بلبلا رہے ہوں اور رو رہے ہوں اور آہو بکا کر رہے ہوں، اور اس وقت آپ اپنے دبے قدموں کے ساتھ جب اس کی جھونپڑی میں داخل ہوں گے اور ایک تھیلا اس کو دے کر چلے جائیں گے کہ یہ رمضان کا راشن ہے، اپنے گھر میں رکھ لو اور اپنے بچوں کو کھلا دینا، اور اس کی اطلاع کسی اور کو نہیں ہوگی، صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو ہوگی۔ تو یہی وہ نیت ہے ناظرین
جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. تصنع سے، بناوٹ سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. آپ ایک عام آدمی ہیں یا آپ کا تعلق حکومت سے ہے؟ آپ سماجیات کے طالب علم ہیں یا آپ سیاسیات کے طالب علم ہیں؟ آپ کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے یا آپ کا تعلق متوسط طبقے سے ہے؟ اپنے کسی بھی عمل کے اندر دکھاوا مت لائیے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دکھاوا قبول نہیں ہے. بس عبادات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز، روزہ، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام روز کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم پہ اپنا خصوصی فضل و کرم کرے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ کل دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سید مظفر حسین شاہ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.